میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی اس ساری کائنات اور اس کے خزانوں کا اکیلا مالک ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے آسمان میں، زمین میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، ان کے بارے میں اللہ ایک خبر دیتا ہے اپنی کتاب میں: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ 5 باتیں اللہ تعالی ساری مخلوق، جبریل سے لے کر جبریل جو سب سے طاقتور فرشتہ ہے، چیونٹی تک جو سب سے حقیر وجود ہے، اب اس میں ہر شے آ گئی، ناری، نوری، آبی، خاکی، ہوائی، خلائی، فضائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندو، دادو والو، تمہارے اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ تمہیں زندگی نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یہ تمہیں موت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یہ تمہیں مرے ہوئے کو اٹھا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے اللہ نے، جیسے وہ چاقو سے کاٹا جاتا ہے، وہ کاٹ کے نکھار کے چیز کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، سبزی کا چھلکا اتارا جاتا ہے، کاٹ کے اس میں سے گودا نکالا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغز نکال کے دیا آپ کو، مغز، کہ میرے بندو صرف ایک تمہارا رب ہے، رب جو تمہارے نفع کا بھی مالک، نقصان کا بھی مالک، زندگی کا بھی مالک، موت کا بھی مالک، عزت کا بھی مالک، ذلت کا بھی مالک۔ پھر اس کو اللہ قرآن میں پھیلاتا ہے۔ یہ تو ایک اجمالی چیز ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ 18 دن وحی نہیں آئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، 18 دن گزر گئے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ جبریل کیوں نہیں آئے؟ 18 دن کے بعد جبریل آیا تو آپ نے فرمایا جبریل تو آیا کیوں نہیں؟ تو جبریل نے عرض کی: یا رسول اللہ، قرآن پڑھ کے، وہ قرآن کے ساتھ اترا: ما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ کے حکم کے بغیر میں نہیں اتر سکتا، میری طاقت نہیں کہ میں اللہ کے امر کے بغیر اتر سکوں۔ تو یہ گود ہے، اس کو لیوں پھیلاتا ہے: قل اللہم مالک الملک۔ ہم بادشاہی کسی اور کی سمجھتے ہیں، پیپل پارٹی حکمران ہے، نون لیگ حکمران ہے، کاف لیگ حکمران ہے، فوج حکمران ہے، یہ ہماری زبانوں پہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں دادو والو، سنو، اللہ ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ جو بادشاہ بنے ہیں یہ کون ہے؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ حکومت دے دیتا ہے۔ کوئی الیکشن سے نہیں آتا، اللہ کے بٹھانے سے آتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور دادو والوں کو بتاؤ کہ جس سے اللہ لیتا ہے ملک اس سے لے لیتا ہے، اس کی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ حکومت آ گئی، حکومت کے بعد عزت بڑھ۔ ہر آدمی تو حکمران نہیں ہوتا، لیکن ہر آدمی نہ حکمران بننے کی تمنا کرتا ہے، لیکن عزت دار بننے کی ہر آدمی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ حکومت تو چند آدمیوں نے کرنی ہوتی ہے تو ہر آدمی، لیکن دادو کا ریڑھی والا بھی کہتا ہے مجھے عزت ملے، اور دادو کا زمیندار بھی کہتا ہے مجھے عزت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پھر وہ گودے کو یوں کھول کے بتا رہا ہے: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، انہیں بتاؤ عزت بھی اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے میں ذلت سے بچوں، اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، مجھے عزت ملے، کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرے بندو میں جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں گرا دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اٹھا دیتا ہوں۔ پھر رزق ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کھل جائے، زیادہ ملے، کم نہ ہو، قرضے نہ چڑھیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، میں جس کا چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں، وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اوپر سے سارا کنٹرول ہو رہا ہے، سارا کنٹرول اوپر سے ہو رہا ہے، اور کئی ہاتھ نہیں ہے، ایک ہاتھ ہے، کئی ہاتھ نہیں ہے۔ انسانی حکومت مل کر چلتی ہے، کچھ اختیار صدر کے، کچھ وزیر اعظم کے، کچھ چیف آف آرمی اسٹاف کے، کچھ وزیر اعلیٰ کے، لیکن اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، انہیں بتا دو کہ اکیلے اللہ کی حکومت ہے اور اکیلے اللہ کا اختیار ہے، اور ان القوت للہ، اور ساری طاقت اکیلے اللہ کے پاس ہے، اور ان الامر کلہ للہ، اور ساری حکومت بھی اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد میں بھی اللہ۔ اللہ سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے، نہ اللہ کے ارادے سے کوئی باہر نکل سکتا ہے۔ یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے جو کہ انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے، انسان کو چلایا جاتا ہے سکھا کر، سمجھا کر، ڈنڈے سے نہیں۔ سینٹو ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، لاہور سے میں نے وہاں میٹرک کیا، تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، باپ نے بھیج دیا شروع، تو ہمارا ایک وارڈن ہاسٹل کا ناظم سپرڈنٹ وہ آ گیا، نیک آدمی، ہمارے استاد اللہ ان کی بخشش کرے، اس کو برے لگتے تھے، اب ان کے لیے جب بھی یاد آتے ہیں دعا کرتا ہوں، طالب حسین نام تھا ان کا۔ انہوں نے نماز لازمی کر دی، مسجد میں حاضری ہوتی تھی نماز کی، تو اب ہمیں نہ اللہ کا خوف نہ اللہ کے رسول کا، تو اب طالب حسین کا خوف تھا، اس کا ڈنڈا، تو نماز بھی اسی کی ہوتی تھی۔ تو میں عشاء کی نماز اللہ اکبر کر کے کھڑا تھا، تو میرا روم میٹ یعنی میرے کمرے والا جو میرے کمرے میں میرے ساتھ رہتا تھا، اس نے میرے برابر آ کر نماز کی نیت باندھی، عشاء نماز 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ وہ طالب حسین تھا نا ہمارا وارڈن، واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو میں نے نماز توڑ دی، میں کو ایک ہی کی تھی، وہ کہنے لگا میں طالب حسین کی پڑھتا ہوں، اللہ کی تو پڑھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ ذہن بناتا ہے، ڈنڈا نہیں چلاتا، ذہن بناتا ہے، چونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اختیار سے حسین کی طرح نیزے پہ چڑھ جاؤ، کامیاب ہو، اختیار سے یزید کی طرح دغابازی فریب کر کے تخت پہ جما جاؤ، اختیار ہے، لیکن آگے ایک نظام چل رہا ہے، اس سے وہ سویا ہوا نہیں ہے۔ میں نے جو آج قرآن کی آیات پڑھی مغرب کی نماز میں پہلی رکعت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جادو والوں کو بتا دو کہ میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں۔ حسین نیزے پہ چڑھا، میں سویا ہوا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ یزید تخت پر بیٹھا، میں کمزور نہیں تھا، میں موجود تھا، لیکن میں نے دنیا میں پرکھنا ہے کہ میرا کون ہے اور تخت کا کون ہے اور پیسے کا پجاری کون ہے اور مجھ پہ جان کون قربان کرتا ہے، میرا بن کے کون چلتا ہے اور شیطان کا بن کے کون چلتا ہے۔ اس لیے یہ میدان گرم کیا ہے، ورنہ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، یہاں اگر نقد و نقدی فیصلے ہوتے تو آل رسول نیزوں پہ چڑھ جائے اور یزید تخت پہ بیٹھ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے قیمتی ہو، وہ شیروں شیر نہیں، منو من پانی کی طرح بہ جائے۔ جن معصوم بیٹیوں کو فرشتے بھی دیکھیں تو نظریں جھکا لیں، ان کو گھسیٹا جا رہا ہو، اللہ سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، لیکن خبر دے رہا ہے، غافل نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہاں سب چلے گا، ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، حسین بھی آئے گا، یزید بھی آئے گا، یہ سب چلے گا۔ پھر ایک دن اللہ فیصلے کا دن مقرر کر چکا ہے، اس دن اللہ خود آئے گا اور کہے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج میں آ رہا ہوں، اللہ کہے گا آج میں آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین آج الگ ہو جاؤ۔ آج نکھیڑے کا دن ہے، آج فیصلہ ہے۔ اس جہان میں فیصلہ نہیں ہے، اس جہان میں فیصلہ ہے۔ 10 آدمی کے قاتل کو ایک ہی دفعہ پھانسی دو گے، 9 کے قتل کا بدلہ کہاں سے لو؟
اس نے 10 قتل کیے، اسے 1 دفعہ پھانسی ہوئی، باقی 9 کا قتل کہاں سے لیا جائے گا؟ اس کا بدلہ کہاں سے لیا جائے گا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تو اللہ غافل نہیں ہے، ذہن بناتا ہے، ذہن بناتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں ایک تصور دیتا، تصور یہ کہ میرے بندو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر شے کے خزانے اللہ کے پاس۔ میں قرآن سے آیت پڑھ کے آپ کو، میں اپنی بات کوئی نہیں کروں گا، جو کہوں گا اللہ کی کتاب سے کہوں گا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں یہ تبلیغ والا کیا کہہ گیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے تیرے اللہ کے پاس۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارا چاہا اللہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور اللہ اپنے چاہے کو تمہارے بغیر پورا کر دیتا ہے۔ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اللہ نے پیدا کر کے گود میں بٹھایا اور گود میں پروان چڑھایا، 30 سال اس کے گھر میں پروان چڑھا کے دکھایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن ذہن دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ قرآن ذہن دیتا ہے کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ صحیح پیسے کے بغیر کیسے ہوگا، پیسے کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں، جب اللہ کرتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ صحیح سیاست کے بغیر عزت کیسے ملے گی؟ صحیح پیسے کے بغیر عزت کیسے ملے گی؟ صحیح زمینوں کے بغیر ہمیں پوچھے گا کون؟ تو یہ اللہ قرآن میں ذہن دیتا ہے کہ جسے اللہ اونچا کرتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے اللہ گراتا ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے اللہ دیتا ہے اسے کوئی لے نہیں سکتا، جس سے اللہ لیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جس سے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس سے ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس سے موت دیتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جس سے بچانے پہ آتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ پاک بندی مریم، معصوم بچی، 15-16 سال کی عمر، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، جس نے غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی، ایک دم اس کے کمرے میں ایک انسان داخل ہو جاتا ہے اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹتی ہے اور وہ انسان کہتا ہے نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، مجھ سے نہ ڈر۔ وہ کہتی ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، مجھ سے نہ ڈر، میں مرد نہیں ہوں، مجھ سے نہ ڈر۔ کون ہے؟ کہ میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم تجھے تیرا اللہ بیٹا دینا چاہتا ہے۔ کہیں مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچو کہ عورت کو مرد ہاتھ نہ لگا بیٹا ہو سکتا ہے؟ سائنس کہتی نہیں، آنکھ کہتی ہے نہیں، کان کہتا ہے نہیں، خبر کہتی ہے نہیں، اور اللہ کہتا ہے ہاں کر کے دکھاؤں گا۔ قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی کہا جو میں نے کہا، انہوں نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی میرا تو نکاح نہیں ہوا، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار عورت نہیں کہ میں کوئی منہ کالا کروں حمل ہو جائے، تو حمل ہوگا تو بچہ ہوگا، اور حمل ہوتا یا نکاح سے یا زنا سے، زنا ہو نہیں سکتا، نکاح ہوا نہیں، تو مجھے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ مریم بہت آسان، تیرا رب کہہ رہا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا۔ اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، اب پیچھے دیوار کے آگے تو جانے کا راستہ نہیں، اور ویسے کھڑی ہوئی ڈری ہوئی، تو وہ فرشتہ آگے آتا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگا تھا، کرتے کو یہاں سے پکڑتا ہے، دیکھا آپ نے بھائی؟ دیکھ رہے ہو، یہاں سے کرتا پکڑا، یہاں سے، اور ایسے کر کے ایک پھونک ماری، ادھر پھونک لگی اور ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ فحملته، اسی وقت ہو گیا، اور اعلان ہوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کوئی کروا نہیں سکتا۔ یہی تو کلمہ توحید ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، انسان کے آگے نہ جھک۔
انسان کے آگے نہ جھک، اللہ کے آگے سر جھکا، اللہ کے آگے سر جھکا۔ اگر تجھے دنیا میں بلندیاں، آخرت کی جنت چاہیے تو اللہ کے آگے جھکو۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، وہ دور گئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کا آسرا لیا، کھجور کے تنے کا، اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، ہائے لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے، نسیا منسیا، میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ ایسی تو ہم جبریل پھر آ گیا، پہلے تو سامنے آیا تھا، اب کچھ بے پردگی کا سامان ہے تو من تحتہا ناداہا، من تحتہا، پردے میں آیا، پردے میں، سامنے نہیں آیا۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم ڈر نہیں، یہ دیکھ چشمہ تیرے لیے ابل گیا، پھک پر مارا پانی کا چشمہ باہر آ گیا۔ وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور تھی، آپ کے علاقوں میں کھجور ہوتی ہے، کھجور کو اوپر سے کاٹ دو تو ختم ہو جاتی ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے شاخیں نکالتے ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو ختم۔ تو کھجور کا تنا تھا اوپر سے کٹا ہوا، ختم، مرا ہوا۔ تو جبریل نے کہا ذرا ہلاؤ، مریم نے ہلایا تو تنے کے اوپر سے تازہ کھجوریں گر کے جھولی میں آ گئیں۔ حیران، یہ کیا ہوا؟ کہ مریم، مریم، جس رب نے اس خشک تنے سے کھجوریں دی، اسی نے تجھے بن خامد کے بیٹا دے دیا۔ کلی وشربی وقرری عینا، اٹھ کھجور کھا، پانی پی، بچے کو دھو، چل باز شہر واپس جا، لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہے؟ تو نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو نے کہنا ہے میرا روزہ ہے اور میں بول نہیں سکتی، میرے بچے سے بات کرو، بچے سے، بچے سے۔ فاتت به قومها تحمله، بچہ گود میں آئی، شہر میں مچا شور، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، او مریم کیا منہ کالا کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ارے ارے ہارون کی بہن، تیرا بھائی نے، تیری ماں نے، تیرا ابا نے، اور تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، مجھے دیکھو، یوں کیا، پہلے یوں ہاتھ رکھا، انگلی یہاں، کہ میرا روزہ ہے۔ بنو اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے ہیں، اور پھر یوں اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ترجمہ تو کچھ اور ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مریم تجھے گناہ چھپانے کا طریقہ ہی نہ آیا، کہتی میرے بچے سے بات کرو، پاگل تو کہتی میری شادی ہو گئی اور شادی سے بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو کہہ رہی بچے سے بات کرو، کیسی پاگل ہے، تجھے گناہ چھپانے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ تو ابھی شور مچا ہوا ہے، لان تان ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اس لاؤڈ سپیکر سے بھی اونچی ہو گئی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میرے رب نے کیا کہانی سنائی ہے۔ تو اللہ ذہن، دادو والوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہے کہ دادو والو سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معصوم بچہ تقریر کر رہا ہے، 2 سال کے بعد بچہ ایک دو لفظ بولنا شروع کرتا ہے، اور میں نے کتنا قرآن پڑھ کے سنا ہے، یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر تھی، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ ایسے ہیں، اور تقریر ایسے فرمائی کہ سارے مجمع کیا، پورے شہر میں آواز گونجی، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب والا ہوں، میں نبی ہوں، میں برکت والا ہوں، مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ماں کی خدمت کا حکم دیا، اور میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوں، اور میرے اوپر سلامتی ہے زندگی میں بھی، موت پر بھی، پیدائش پر بھی۔ اتنی لمبی تقریر کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن دیا کہ دادو والو جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب میرا چاہا پورا ہو، کب کیسے ہو، میں تو چاہتا ہوں میرا چاہا پورا ہو، اور میرا چاہا پورا ہو تو میری بھی تسلی ہو، تو میں کیا کروں؟
سب کچھ تو اللہ کا، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے حدیث سن لو پھر آیت سنا۔ میرا اللہ کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید، دادو والے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے ایک تیرا اللہ چاہتا ہے، ولا یکون الا ما ارید، اور جو تو چاہتا ہے وہ تو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو میں چاہتا ہوں تیرے بغیر کر لیتا ہوں۔ اب اگر تو یہ چاہے کہ تیرا چاہا بھی پورا ہو، تیری تمنائیں بھی پوری ہوں، تو فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو دادو میں رہ کر وہ نہ کر جو لوگ کر رہے ہیں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو کچھ تو کہے گا میں کر دوں گا۔ بادشاہی تو میری ہے، کوئی انسانوں کے نہیں، انسان تو مہرے ہیں، مہرے، تاش کے پتے، بازی تو کھیلنے والا کھیلتا ہے، پتے کی کیا طاقت ہے کہ وہ جیت جائے، وہ تو کھیلنے والا جیسے اس کو کھیلتا ہے۔ تو میرے بندے تو ایک کام کر، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ تو ابھی ایک یہاں اگر بات کہ اللہ کی زمین سے نفع اٹھانے کے لیے، آسمان سے نفع اٹھانے کے لیے، ہواؤں سے، بادل سے، پانی سے، سورج سے، چاند سے، تاروں سے نفع اٹھانے کے لیے، غلوں سے، فصلوں سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ میری چاہت پہ آ، میری چاہت، میرا بن، میرا بن، میرا بنے گا تو سب میں تیرا، تو سب کچھ تیرا۔ تو اب اللہ کا کیسے بنوں؟ اللہ کی چاہت کو کیسے پورا کروں؟ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ میرے سامنے نہیں، اللہ اور میرا واسطہ راستہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ نے بیچ میں میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اللہ نے اپنے درمیان، کل کائنات کے انسانوں جنات کے اور اپنے درمیان ایک واسطہ بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے دادو والو اگر تم میرے خزانوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، عزت لینا چاہتے ہو، رزق لینا چاہتے ہو، اولاد لینا چاہتے ہو، محبت لینا چاہتے ہو، سکون لینا چاہتے ہو، چین لینا چاہتے ہو، تو کیا کرو کہ میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو۔ ان آیات کو اقبال ہمارے شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، دادو کی کیا حیثیت ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ سے جڑنے کا راستہ اور اللہ کو منانے کا راستہ اور اللہ کے خزانوں سے دنیا اور آخرت میں لینے کا راستہ اور اللہ کے دربار میں عزت پانے، کامیاب ہونے کا راستہ، وہ سیاست نہیں، وہ حکومت نہیں، وہ تجارت نہیں، وہ سردار ہونا نہیں، وہ وڈیرا ہونا نہیں، وہ سائیں ہونا نہیں، وہ جرنیل ہونا نہیں، وہ ہے غلامی مصطفیٰ، وہ ہے غلامی مصطفیٰ، وہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنو کہ آپ پر اللہ نے ساری رحمتوں کے در کھول دیے، سارے خزانے کھول دیے۔ میرے نبی نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کا دن جب جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو اپنے نبی کی شان دیکھنا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھنا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تو اپنے نبی کی شان دیکھنا، کل الناس تحت لواء آدم ومن سوا وَإِنَّ آدم وَجَمِيعَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ وُلْدِ آدم تحت لوائی، اور اس دن دیکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور تم دیکھنا انا قائدهم اذا وفدوا، جب سورا مجمع میدان محشر کی طرف چلے گا تو سب سے آگے میں براق پہ جا رہا ہوں گا، سب سے آگے میں براق پر ہوں گا، سب سے آگے ساری کائنات کے انسان میرے پیچھے ہوں گے اور میں براق پہ آگے ہوں گا، آگے آگے۔ اور ایک بات بتاؤں، اور آپ نے کہا بلال مجھ سے بھی آگے اونٹنی پہ سوار میرے آگے آگے ہوگا۔ بھائی ڈرائیور آگے بیٹھا ہوتا ہے نا، کیا بھائی ڈرائیور آگے ہوتا ہے نا، اور وڈیرا سائیں پیچھے ہوتا ہے، جرنیل سائیں پیچھے ہوتا ہے،
میاں صاحب چودھری صاحب پیچھے ہوتا ہے اور ڈرائیور آگے ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میرا ڈرائیور بلال ہوگا جو میرے آگے آگے اونٹنی پر چلے گا، میں براق پر، بلال اونٹنی پر۔ جب میں میدان حشر میں پہنچوں گا تو تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، ہم نے حضرت بلال کی اذان پڑھی ہے سنی نہیں، پڑھی ہے سنی نہیں، پہاڑ ہل جاتے تھے، عہد لرز جاتا تھا، مسجدیں در و دیوار کپ کپا اٹھتے تھے، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح بلال پہ برستی تھی۔ آج محشر کا دن ہے اور میرا محبوب میدان حشر میں آتا ہے اور ساری کائنات دائیں بائیں سے جمع ہوتی ہے۔ جب سارے جمع ہوں گے تو بلال اونٹنے پہ کھڑا ہو جائے گا اور اذان دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ قیامت کے دن آپ کو بلال کی اذان سنائے گا۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب حشر کے دن کوئی بول نہ سکے گا، صرف میری زبان کھلی ہوگی، میں بولنے والا ہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا انا مبشرہم اذا ایسوا، جب سب نا امید ہوں گے تو میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب اللہ حساب نہیں لے گا اور کھڑا کر دے گا تو پھر میری شفاعت ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ اور بتاؤں، اور میری امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اور آپ نے فرمایا ابو بکر جب تو جنت کے دروازوں پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے تیرے لیے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ پھر آپ نے کہا عمر، ایک جنت میں محل دیکھا عالی شان، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا اس میں تو فرشتے نے کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو یزید اور حسین ایک تخت پہ بیٹھ گئے۔ اگر سود خور حلال کھانے والا ایک ہیں، شرابی اور زانی اور پاک دامن متقی اگر ایک ہیں، تو پھر شمر اور حسین کا جھگڑا ہی مٹ گیا۔ پھر تو دونوں کو ایک کرسی پہ بٹھا دو، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا محکم قانون ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے سادھو والو اگر میرے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو چابی میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان معاشر سے لوگ پل صراط چڑھیں گے، پل صراط صرف مسلمان کے لیے ہے اور منافق کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ کافر سیدھا جائے گا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، ان کو پکڑیں گے اور سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے۔ مسلمان نے جنت میں جانا ہے اور منافق بھی دعوے دار ہے میں مسلمان ہوں، تو اس کا پردہ اللہ نے چاک کرنا ہے۔ تو یہ پل اللہ نے بنایا ہے، یہ میدان معاشر ہے، یہ نیچے جہنم ہے، یہ جنت ہے۔ یہاں مسلمان چڑھے گا مرد عورت، یہاں منافق چڑھے گا مرد عورت۔ ایمان والوں کو اللہ پار گزارے گا، منافقین کو نیچے گرائے گا۔ پھر مسلمانوں میں جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، جوا کھیلتے مر گئے، ڈاکہ ڈالتے مر گئے، ڈاکوؤں کو پناہ دیتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے مر گئے، اور بیوی کے حقوق ضائع کرتے مر گئے، جتنے کبیرہ گناہ ہیں، جتنے کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، ناچ گانا سنتے مر گئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے مر گئے، روزہ چھوڑتے مر گئے، حج نہیں کیا مر گئے، زکات نہیں دی مر گئے، تو یہ جب اوپر آئیں گے تو ان پر پل ٹوٹے گا اور یہ بھی نیچے جائیں گے۔ ایمان والے ایسے ہوں گے، بعض مرد عورت جب پل کے اوپر آئیں گے تو نیچے سے آگ کہے گی صحیح جلدی گزرو، تم نے مجھے ٹھنڈا کر دیا، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ نیچے سے آگ کہے گی جلدی کرو، جز فقد اطفأ نورک لہبی، جلدی گزر تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ سارا ایمان والا مجمع جنت پل پار کر کے آگے میدان میں آ جائے گا۔ وہاں میدان میں سواریاں ہوں گی، ہر آدمی مرد عورت کی سواری ہوگی، ان پر سوار ہو کر وہ سواریاں اڑان اڑیں گی، اڑتے ہوئے جنت کے دروازوں پر جا کر اتریں گی۔ سارا مجمع جنت کے دروازے پر جمع ہو جائے گا۔ وہاں 2 چشمے ہوں گے، 2 چشمے، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنت بڑی ہے، دوزخ چھوٹی ہے۔
ایک سب سے اوپر ہے جہنم، اس کے نیچے حطمہ، اس کے نیچے لظہ، اس کے نیچے سعیر، اس کے نیچے سقر، اس کے نیچے جہیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ سب سے خوفناک آگ ہے، اس میں منافق جلے گا۔ اس کے اوپر جہیم ہے، اس میں عرب کا مشرک جلے گا۔ اس کے اوپر سقر ہے، اس میں ایران کا آگ کا پجاری جلے گا۔ اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں صابئین، ہندو مذہب سے مشابہ، سکھ مذہب سے مشابہ پتھر کے پجاریوں کی قسمیں، وہ جلے گا۔ اس کے اوپر لظہ ہے، اس میں یہودی جلے گا۔ اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی جلے گا۔ یہ سینٹرل جیل ہے۔ ان 6 میں جو چلا گیا وہ کبھی نہ نکلے گا، وہ کبھی نہ نکلے گا، وہ کبھی نہ نکلے گا۔ اس کے اوپر جہنم ہے، جہنم میں گناہگار مسلمان گرے گا، جس کو اللہ چاہے گا، جس نے توبہ نہ کی اور اللہ کی نافرمانی کرتا کرتا مر گیا، وہ اس آگ کا مزہ چکھے گا۔ آج صبح وضو کرنے لگا، پانی گرم کا اندازہ نہیں ہوا، ایسے ہاتھ آگے کیا تو میرا کیا ٹیمپریچر ہوگا پانی کا؟ 50 سینٹی گریڈ، 50 سے 40 60 ہوگا۔ میں ہائے میرا ہاتھ جلا، میں پیچھے ہٹا، میں کہا یا اللہ دوزخ کے گرم پانی سے بچا، جس کا ایک قطرہ، جس کا ایک لوٹا، میرے نبی نے فرمایا دوزخ کے پانیوں کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، ابلنے لگ جائیں گے۔ جہنم ان مرد عورتوں کے لیے جنہوں نے کلمہ کو پڑھا لیکن کلمے کے حق ضائع کر دیے، جنہوں نے توحید کو مانا پر اللہ کی نہ مانی، جنہوں نے رسالت کو مانا پر رسول کی نہ مانی۔ ان میں جس کو جتنا چاہے گا اللہ رکھے گا، پھر بعد میں جب ان کی سزا پوری ہوگی تو ان کو بھی نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا۔ جنہوں نے یہاں اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کو راضی کیا، وہ سیدھے گئے۔ جب یہ سارے جمع ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہیں، ایک سے سارے پانی پئیں گے تو ان کے سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ، کبھی اس پہ اب بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، خشکی نہیں آئے گی، مسکراتے چہرے ہوں گے۔ اب اس کے بعد کہیں گے یہ دروازہ تو بند ہے، تو کیا کریں؟ تو وہ دروازے کے اوپر گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، گھنٹیاں سرخ یاقوت کے کڑے ہیں، کڑا نہیں ہوتا جس عورت پہنتے، تو درخت بازے بڑے بڑے گیٹ پر کڑا لگا ہوتا ہے، تو اس کو ایسے ایسے بجائیں گے، ایسے ایسے، تو اس میں سے ایک سر نکلے گا، ایک موسیقی کا سر نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی سے، علی تو وہاں ہوگا، تو سننا وہ سر کیسا زبردست ہوگا کہ تم جھوم جاؤ گے۔ وہ سر ساری جنت میں پھیل جائے گا اور اندر ساری جنت کی عورتوں کو پتہ چل جائے گا ہمارے خامد آ گئے، جاء ازواجنا، جاء بعالنا، جاء ازواجنا، تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، جلدی جلدی میک اپ تیاری شروع ہو جائے گی کہ ہمارے خامد آ گئے، ہمارے خامد آ گئے، تیاریاں کرو تیاریاں کرو۔ وہ سب تیار ہو رہی ہیں، میک اپ، وہ جنت کی عورت کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، تو صرف کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اس کا حسن ایسا ہے کہ سورج کو انگلی کا اتنا حصہ دکھا دے، اس کو پورا کہتے ہیں اردو میں، یہ اتنا حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھا ہو جائے گا۔ اندھیروں میں ایسے ہاتھ ظاہر کر دے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک جھلک زندوں کو دکھا دے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ مردوں کو دیکھ لے تو ان میں روح دوڑ جائے، زندوں کو دیکھے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اور اپنے خامن کے لیے جب وہ تیار ہو کر آتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو ایک قدم میں 1 لاکھ نخرے اس کو دکھاتی ہے۔ یہ ان پاک نوجوانوں کے لیے ہے، ان پاک مردوں کے لیے ہے جنہوں نے دامن پہ زنا کا داغ نہ لگنے دیا، لگا تو توبہ کر کے اسے دھو لیا، توبہ سے تو ہر شے معاف ہو جاتی ہے۔ تو اندر تیاریاں شروع ہو جائیں گی، باہر دروازہ بند ہے، اب سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں، دروازہ تو بند ہے۔ تو سارا مجمع آئے گا آدم علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ، یا جدنا، یا ابانا، ہمارے لیے آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں کیسے کھلوا سکتا ہوں، کسی اور سے بات کرو۔ پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، الیاس، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہے گا نہ بھائی میں نہیں کھلوا سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ سارا مجمع جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کھلوا تو نہیں سکتا،
لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں جو کھلوائے گا۔ کہیں گے جی پتہ بتاؤ کون کھلوائے گا؟ کہ آج صرف محمد الرسول اللہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنتی مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے لیے دروازہ تو کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا۔ اور آپ اسی وقت سجدے میں سر رکھیں گے اور سارے جنتی آپ کو زیارت کر رہے ہوں گے کہ آپ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی تعریف شروع کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے تعریف کا الہام کرے گا، میں اس وقت اللہ کی تعریف کروں گا، پھر میرا اللہ خوش ہو کر کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب اے میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اٹھ سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ کیا کہتے ہو؟ تو میرا آپ کے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو میرا اللہ فرمائے گا تو بسم اللہ کر، بسم اللہ۔ وہ نہیں کاٹتے، فیتا نہیں کاٹتے ہو، تو لگے گا فیتا کاٹ فیتا، یہ تو اپنی طرف سے کر، فیتا کاٹ تیرے سے بسم اللہ ہوگی۔ تو میں تو تیار ہوں۔ تو ایک دم جنت کے دروازوں سے ایک سواری آئے گی، سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اور ایسے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم ہوگا میرے محبوب بیٹھ اس پر، تو آپ سواری پر ایسے تشریف فرما ہوں گے، تو وہ کھڑی ہو جائے گی، کھڑی ہوگی تو اس کی جو رسی ہے وہ ایسے اس کی رسی زمین پر گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے ایسے زمین پر گری ہوئی ہے، اللہ کے نبی یہ بیٹھے ہوئے اور سامنے اس کی رسی ایسے گری ہوئی ہے، آپ نے اس کو پکڑ کر یوں نہیں سواری کو سیدھا کیا، اس کو ایسے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نصیبوں والا یہ رسی پکڑنے کے لیے بلایا جائے گا، کوئی ڈرائیور بلایا جائے گا، کوئی ڈرائیور بلایا جائے گا۔ تو اب سارے پنجوں پر ہو جائیں گے کہ دیکھو بھائی کون یہ رسی پکڑے گا، یہ تو حسن حسین کو پکڑنی چاہیے جو اولاد ہیں، علی کو پکڑنی چاہیے جو داماد ہیں، یا ابو بکر کو پکڑنی چاہیے جو یار غار ہیں، عمر عثمان کو پکڑنی چاہیے جو خلفاء ہیں، طلحہ زبیر کو پکڑنی چاہیے جو حواری ہیں۔ سارے اوپر دیکھ رہے ہیں کون 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 کون، کسی کا خیال نہیں جا رہا کہ کدھر بات جا رہی ہے کدھر بات جا رہی ہے، کسی کا ادھر دھیان نہیں ہوگا، دھیان اٹکا ہوگا یہ جو میں نے چند نام لیے نا ان میں دھیان اٹکا ہوگا کہ یہی پکڑیں گے، ان میں سے کوئی پکڑے گا، لیکن میرے اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلایا جائے، اور یہ میرے محبوب کی سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں دی جائے۔ آج بلال کی عزت دیکھو، غلام زادہ حبشی زادہ پر بنا غلام مصطفیٰ۔ تم جو مرضی تمہارا نام ہو، غلام مصطفیٰ نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام مرتضی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام محمد نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام احمد نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، کام تو غلامی سے بنے گا، چاہے تیرا نام اکرم ہو یا اسلم ہو، کام بنے گا غلامی سے، جو بلال کا بنا غلامی سے۔ بلال کی درشان دیکھنا، وہ آئیں گے آج اکڑ کے چلنا جائز ہے، آج فخر جائز ہے۔ تو اس دن بلال کی چال دیکھنا کیا شان کی چال ہوگی کہ سارے سید پیچھے، سارے قریشی پیچھے، سارے عرب پیچھے، سارے عجم پیچھے، اور غلام زیادہ بازی لے گیا۔ کیوں کہ سب سے زیادہ مکے میں حضرت بلال کو پیٹا گیا، حضرت بلال کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اور ہر مہاجرین میں سے جس کو ستایا گیا اس نے کبھی نہ کبھی منہ سے کلمہ کہا ایسا نازیبا کہ جان بچ جائے اور اس عذاب سے ٹل جاؤں، منہ سے کچھ بولا۔ ایک بلال تھے جنہوں نے ہر سزا کے بعد کہا احد احد، ہر کوڑے کے بعد کہا احد احد، ہر پتھر پڑنے پر کہا احد احد، گلیوں میں گھسیٹے جانے پر کہا احد احد، آنکھ کے انگاروں پر گھسیٹے جانے پر کہا احد احد، بیڑیاں پہنانے پر کہا احد احد، ہتھکڑیاں لگ جانے پر کہا احد احد۔ وہ نے کہا مجھے ذبح کر دو اس زبان سے اب،
اللہ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا. تو آج اللہ اس کی قیمت دے رہا ہے، غلامی مصطفیٰ کی قیمت دے رہا ہے. آج بلال اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے جا رہا ہے، اور میرا نبی سب سے آگے ہیں، اور پیچھے پیچھے آپ نے کہا میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے، میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے. وڈیرے سائی نہیں، مالدار سائی نہیں، غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ چنگجی والے، یہ ٹانگے والے، یہ بوٹ پالش کرنے والے، یہ چھولے بیچنے والے، یہ مزدوری کرنے والے، کہ یہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت سے غریب اور فقیر لوگ ہوں گے. تو جب جنت جو اللہ کے خزانوں کا سب سے بڑا شاہکار ہے، جب اس کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا کے خزانوں کی چابی بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنا چاہتے ہو اور دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع اور ان کی غلامی کے بغیر اللہ کی قسم نہ یہ جہان تیرا نہ وہ جہان تیرا. آپ چھوٹے بچے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ چھوٹے بچے، ابھی 6 مہینے کے ہیں، 4 مہینے کے ہیں، سال کے ہیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا، معصوم بچے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ ٹانگیں چلا رہے ہیں، ایسے ایسے ٹانگیں چلا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے. اللہ تعالیٰ بچے کو علم دیتا ہے، وہ پڑے پڑے ایسے ایسے کرتا ہے تاکہ جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے. اگر یہ نہ کرے تو جو کھایا وہ ہضم نہیں ہوگا، بیمار ہو جائے گا. تو ایسے ایسے کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، کسی کے کہے بغیر. یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. لیکن حضرت عباس نے عجب نظارہ دیکھا کہ فرمایا 14ویں رات تھی، چاند تھا 14ویں کا، اور سر کے اوپر تھا. جب اللہ کا نبی ٹانگ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب ٹانگ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب ہاتھ یوں کرتے تو چاند ادھر آ جاتا، جب یوں کرتے تو چاند ادھر جاتا. یہ چاند کا حال ہو رہا تھا. یہ تو حضرت عباس کبھی چاند کو دیکھیں، کبھی بھتیجے کو دیکھیں، کہنے گے میرے دل میں تو ٹھک گئی بات کہ یہ کل کو کوئی بڑی ہستی بنے گا. اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے بچپن میں یہ دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا چاچا بتاؤں، کان القمر یناغینی ویحاقینی ویمنعنی من البقاء. چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور تاکہ میں روؤں نہیں، مجھے رونے سے روکنے کے لیے چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا. جسے پنگوڑے میں چاند کھلائے اس کی کیا پرواز ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہو گیا، کیا بلندی ہوگی. بحر و بر جو پیدائش پر سارے نبیوں کا علم لے لے تو 63 سال میں کیا ملا ہوگا. جب آپ پیدا ہوئے اور گود میں ماں نے لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا. پہلے تو آپ کی پیدائش ہی عجیب ہے کہ آپ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس سال ہوا. ابھی وہاں کا کیلنڈر کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں جس سال اصحاب فیل. جس سال ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا اس سال ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. تو پیر کی صبح مجھے اپنی تاریخ پیدائش کا تو پتا ہے لیکن ٹائم کا نہیں پتا کہ میں کس ٹائم پیدا ہوا. لیکن مجھے اپنے نبی کے ٹائم کا پتا ہے کہ آپ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ یہ ہندی مہینے 628 بکرمی اور 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 پر پیدا ہوئے. یہ 4:20 میں کیسے کہہ رہا ہوں، گھڑی تو تھی نہیں تو میں نے کیسے کہا 4:20 کہ 22 اپریل کو آپ صبح ہے صادق. جب ادھر صبح ہوتی ہے روشنیاں نکلتی ہیں، ادھر دنیا کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ادھر دین کا سورج طلوع ہو رہا تھا. ادھر دنیا کے اندھیرے دور ہو رہے تھے اور ادھر کفر کے اندھیرے دور ہو رہے تھے. ادھر دنیا میں صبح ہو رہی تھی، ادھر دلوں پہ صبح ہو رہی تھی. تو اللہ نے ایسے برابر ٹائم کے ساتھ نکالا. تو میں نے 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم مکہ میں دیکھا کہ صبح صادق مکہ میں 22 اپریل کو کب ہوتی ہے تو وہ 4:20 پر ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 22
اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول یکم جیٹ 628 وکرمی کو صبح کے 4:20 پر دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں ظاہر ہوئے۔ آپ کا پیدا ہونا تو ایک حدیث سنو، ابو ہریرہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں، یا تفصیلی جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 مہینے 10 دن مکمل ہو رہے تھے۔ پیر کی رات تھی، 21 رمضان تھی، پیر کی رات تھی، 21 رمضان تھی جب جبریل نے ظاہر ہو کر آپ پر نبوت کا تاج سجایا۔ تو یہ جواب تھا ابو ہریرہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے جواب کیا دیا؟ ابا ہیر کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ ظاہر ہوئے 12 ربیع الاول، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی دائی ہے شفا بنت عمر، شفا دائی کا نام ہے شفا۔ وہ حیران ہو گئی کہ بچہ جب باہر آ رہا ہے تو دھلا ہوا آ رہا ہے، پاک صاف، کوئی جسم پر ماں کی آنول کا یا ماں کے پیٹ کی گندگی کا کوئی نشان کوئی نہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ تھوڑا سا اور آپ باہر آئے تو ناک بچے کی اور ماں کی آنکھ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹا جاتا ہے، لیکن آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹ کے باہر آئی تو اور پریشان ہوئی۔ جب اور آپ باہر آئے تو دیکھا تو آپ کا ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ تو لہذا کہا آمنہ یہ عجب ہے تیرا بچہ، اور آ کر حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا، حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اب یہ بچے کی عمر ہے، کپڑے میں لپیٹنے ہوئے کچھ لگ گئے ہوں گے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، آ کر یوں لٹایا، اور آپ ایسے آ کر حضرت شفا بعد میں ایمان لے آئی تھی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جب بچے کو لٹایا اور پیچھے ہٹی ہیں تو یہ بچہ جس کی کل ٹوٹل عمر 15 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے، اس بچے نے ایسے کروٹ بدلی پوری طاقت سے اور ایک دم سجدے میں سر رکھ دیا، پورا سجدہ جیسے سجدہ کرتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر ہاتھ ٹیک کر سجدہ، اور لمبا سجدہ۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، یہ کیا ہوا، یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ قوت کہاں سے؟ یہ طاقت تو سال تک نہیں ہوتی ہے، یہ 15 منٹ کے بچے کو کہاں سے طاقت آئی؟ پھر لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اپنے سر مبارک کو ایسے اٹھایا، ایسے، اور آسمان کی طرف یوں نگاہ کی، اور پھر سیدھے ہاتھ کو کھڑا کر دیا، اور صرف ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کر یوں شہادت کی انگلی جب ایسے کی تو ساری کائنات میں نور پھیل گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر کی دیواریں اٹھ گئیں اور مجھے سارا جہان مشرق سے مغرب شمال سے جنوب نظر آنے لگا۔ جس کی ایک انگلی میں پیدا ہوتے ہی اتنا نور ہو، اس کے دل میں کیا نور ہوگا، اس کی زندگی میں کیا نور ہوگا۔ اور دادو میں وہی زندگی نہیں ملتی، اسی زندگی سے بغاوت ہے، اسی زندگی سے بغاوت ہے۔ ماں ڈر گئی ہے، کہتی ہوئی یہ کیا ہوا، تو جلدی سے اٹھا کے بچے کو گود میں لے لیا۔ پھر آپ نے ایک دم نیچے، اور پھر ایسے ہو گئے جیسے بچہ ہوتا ہے۔ یہ چند منٹ کا اللہ نے نظارہ کرایا اپنے محبوب کی شان کا، اور پھر آپ وہی معصوم بچے تو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا ہے، اور حیران پریشان دیکھ رہی ہے کہ گھر کی ایسے چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا۔ آج کل پنجاب میں دھند چھائی ہوئی ہے، آپ کے سندھ میں نہیں ہوتی، بہت ہلکی سی ہوتی ہے، وہ دھند اندر آئی، دھند، اس میں نظر کچھ نہیں آتا ہے، 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا ہے، سارے کمرے میں دھند پھیل گئی، اور ماں کی گود میں اتنی دھند ہوئی کہ ماں گود میں رکھ کر بچے کو نہیں دیکھ رہی، اتنا پردہ بیچ میں آ گیا کہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس بادل میں سے، اس دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ
مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، شمال جنوب پھرا دو، کل کائنات پھرا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہی ہے وہ سردار جس کے پیچھے چل کے کامیاب ہو گئے. یہ بچہ نہیں ہے، یہ سردار ہے، یہ وجہ کائنات ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. لیکن مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 پیڑیاں یاد ہیں آدم علیہ السلام تک، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو کتاب میں بھی باقی رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے سینوں میں بھی باقی رکھا ہوا ہے. جیسے قرآن نہیں بدل سکتا چاہے 14,000 سال گزر جائیں، ابھی تو صرف 1432 سال ہیں، ایسے ہی میرے نبی کی زندگی نہ چھپ سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے، نہ بدل سکتی ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے چاہے 14 کروڑ سال گزر جائیں. یہ ایسا سورج ہے جو غروب نہ ہوگا. یہ سورج تو غروب ہو چکا ہے، لاؤ سے وہ غروب ہو چکا ہے. محمد مصطفیٰ کی رسالت کا سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ ہوگا، قیامت کا دن بھی نہیں. جب سب دنیا مٹ جائے گی اس وقت بھی آفتاب نبوت اور آفتاب رسالت اور نبوت کا سورج چمکدار ہوگا، تابناک ہوگا، آبدار ہوگا، اور اس میں نہ کوئی گہنایا جا نہ اس سے گہنایا جا سکتا ہے، نہ وہ چاند کی طرح گھٹتا اور بڑھتا ہے، نہ چاند کی طرح اس میں داغ ہے. سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے. ہاں دادو باڑو، اگر تمہیں اللہ چاہیے تو غلام رسول بنو، تمہیں اللہ چاہیے تو غلام مصطفیٰ بنو. آواز آ رہی ہے، اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، شمال جنوب پھراؤ، تاکہ دنیا جان لے اس کی ذات کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے نام کو، کہ اسی کے پیچھے چل کے اللہ ملے گا. اور یہ وہ بچہ ہے کہ اسے آدم کے اخلاق، یہ آواز آ رہی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے لوط کی فصاحت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے داؤد کی زبان دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اور اسے عیسیٰ کا زہد، اسے یحییٰ کا زہد دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور اسے عیسیٰ کا زہد دو. اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا ہے، آتوہ خلق آدم ومعرفت شیخ وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس وطاعت یونس وذب قلب ایوب ولحن داود وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین. اس بچے کو سارے نبیوں کو جو میں نے دیا وہ اس بچے کو دے دو اور اس سے سارے عالم کا سردار بنا دو. میرے بھائیو، یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو پورے دین کا خلاصہ 1.25 گھنٹے میں بتا دیا ہے. گھنٹہ ہوا ہے، 1 گھنٹے میں نے آپ کو سارا دین بتا دیا ہے. اجمالی طور پر کہ اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس دھرتی میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اگلا ذہن یہ دیتا ہے اگر اللہ کی اپنی چاہتوں کو پورا کرنا ہے تو پھر اللہ کا بننا پڑے گا. یہ جو آپ کے پاس جماعتیں آتی ہیں اور یہ جو ہماری جماعت آپ کے پاس آئی ہے، میرے بھائیو، آپ جمع کیا ہے، سردی میں آپ کو تکلیف دی ہے، یہ پیغام سنانے کے لیے ہے کہ اگر اس کے بغیر ہم مر گئے تو ہاں اللہ کی قسم تباہ ہو گئے، غفلت کی موت مر گئے، ہلاکت کی موت مر گئے، اور بے مقصد موت مر گئے، اور زندگی ضائع چلی گئی. اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا تو یہ زندگی بھی بن گئی، وہ جہان بھی بن گیا. پھر نہ فقر آڑے ہے نہ غنا آڑے ہے. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں ہی ہماری معراج ہے. یہی کربلا کا بھی فلسفہ ہے. چونکہ محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے تو میں ساتھ وہ ضرور، میں تو سارا سال سناتا ہوں، میں صرف محرم کے ساتھ حسین کو قید نہیں کیا ہوا کہ وہ تو پیغام زندگی ہے، صرف قصہ تو نہیں ہے. وہ تو پیغام زندگی ہے، وہ تو مقصد زندگی کا پیغام ہے. یہ تو ذاکروں نے قصہ بنا دیا
یہ تو پیغام ہے کہ اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہوئے مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اولاد سمیت ذبح ہو جاؤ، تو اللہ کی قسم سستا سودا ہے، سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دے دی، یزید نے لے لی تو کون سا بڑا کمال کر دیا، تم ایم پی ایم این اے بن گئے تو کون سا بڑا تیر مارا، یا تم صدر پاکستان کیا صدر جہان بن گئے تو تم نے کون سا تیر مارا۔ اگر اللہ کو راضی نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اللہ کو راضی کیا تو تجھے بشارت ہو، تجھے مبارک ہو، چاہے تجھ پہ زمین آسمان ٹوٹ پڑے تو بھی تو کامیاب ہے، اور اگر اللہ کو راضی نہیں کیا ہے تو ساری دھرتی تیرے پاؤں تلے آ جائے اور تخت شاہی تیرے نیچے ہو اور گج کلہ تیرے سر پر ہو، پوری دنیا کا تاج تیرے سر پر ہو، تو اللہ کی قسم تو بازی ہارا ہوا ہے، تو بازی ہارا ہوا ہے، تو بازی ہارا ہوا ہے۔ یہ فلسفہ کربلا ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ آل رسول نے اپنے خون سے تاریخ لکھ کر پیغام دیا ہے کہ ہاں اللہ کے لیے سر حسین جیسی ہستی جس کے سر کو چوما، ماتھا چوما، سینہ چوما، گردن پہ بٹھایا، سینے پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، ایک دن گھر میں تشریف لایا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کرو یوں گھٹنے ٹیک لیے، ہاتھ ٹیک لیے، دیکھ رہا میں تمہیں کر کے دکھایا، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک دیے، پاؤں بھی ٹیک دیے، بچوں سے کہا آجاؤ میرے اوپر چڑھ جاؤ، میرے اوپر چڑھ جاؤ، دونوں کو اوپر چڑھایا اور سارے کمرے میں چکر لگوایا اور یوں سر اٹھا کے ہائے 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 ہائے، اور یوں کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، نعم المطیہ نعم المطیہ، تمہارا اونٹ دیکھا کیسا زبردست ہے تمہارا اونٹ۔ ان شاہ سواروں نے ایک کو زہر دے دیا اور ایک کو ذبح کر دیا، پر یہ کامیاب ہیں، اللہ کی قسم کامیاب ہیں۔ پیغام منتقل کیا ہے کہ یوں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، تم ڈرامہ دیکھ کے نماز چھوڑ دیتے ہو، آنکھ نہیں کھلی اور نماز، سردی بہت زیادہ ہے نماز گئی، آنکھ نہیں کھلی نماز گئی، الیکشن آ گیا نماز گئی، گاہک آ گیا نماز گئی، دفتر میں گئے نماز گئی، دوستوں سے گپیں شروع ہوئی نماز گئی، کھانے پر بیٹھے نماز گئی، ہائے ہائے یہاں تو کربلاؤں میں نماز نہ گئی اور ہماری کن حالتوں میں جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ دادو والو تم اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، اس کو سیکھ لو، یہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے وقت لگاؤ، وقت لگاؤ، یہ ہے تبلیغ کا پیغام۔ اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے بولو گے؟ اب میں آپ سے گلہ کرتا ہوں کہ آپ کے دادو میں کتنی مسجدیں ہیں جس میں تبلیغ والے نہیں جا سکتے کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو رسول کو نہیں مانتے۔ آپ نے کبھی رسول کی پیڑھی سنی کسی سے؟ تو میں اگر گستاخ رسول ہوں تو میں پیڑھی یاد کروں گا یا کچھ اور کروں گا؟ میں نے اپنے دادوں پردادوں کی، میرے دادے پردادے بڑے لوگ تھے پنجاب کے، میں نے ان کی پیڑھی یاد نہیں کی ہے، میں نے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے، اس لیے کہ میں گستاخ رسول ہوں، اس لیے کہ میں رسول کو نہیں مانتا ہوں۔ اگر میں رسول کو نہیں مانتا تو میں تمہارے سامنے رسول کی تعریف کرتا، اہل البیت کی، اگر میں اہل بیت کو نہیں مانتا تو میں ان کا نوکر بن کے ان کی تعریف کرتا۔ جو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہیں اللہ اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں، تم انہیں کہتے ہو یہ وہابی ہیں، ان کو مسجدوں سے نکالو، اور جو تم سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، شیرینیاں بھی وصول کرتے ہیں اور تمہیں دین کی ایک بات نہیں بتاتے، الٹا تمہیں نفرتوں کی آگ میں جلاتے ہیں، انہیں تم کہتے ہو یہ عاشق رسول۔ عشق رسول نے دین گھروں سے نکالا، عشق رسول نے تم تک پہنچایا۔ اس سردی میں مجھے کیا ضرورت ہے اتنا لمبا سندھ کا سفر کرنے کی؟ ہاں میں کہیں سے شیرینیاں اکٹھا کر، میں تو جیب سے خرچ کر، میں سے مراد سارے تبلیغ والے، ہم تو جیب سے خرچ کر کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم کھانا نہ کھلاؤ تو اس کے بھی روادار نہیں ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہو یہ وہابی ہیں، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو سائیں گستاخ ہیں۔ اگر تبلیغ والے گستاخی سکھاتے تو اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے، اللہ کے نبی کی غلامی کا درس دیتے،
تو اتنا ظلم تو نہ کرو کہ تمہارے شہر میں 80 مسجدیں ایسی ہیں جن میں تبلیغ والا قدم نہیں رکھ سکتا. راہ بھی آ گیا, نکالو انہیں, گستاخ رسول آ گیا. میرا نبی تو کافروں کو مسجد میں ٹھہرا کے کھانے کھلا کے دین سمجھاتا تھا. تم کیسے عاشق رسول ہو جو مہمانوں کو دھکے دے کے نکال دیتے؟ سندھ کی مہمان نوازی بھول گئے تم, اپنی ثقافت کے خلاف کرتے ہو. اور یہ کون سا دین ہے کہ یوں کسی کو کافر بنا دینا؟ جن کے چہروں پر داڑھی ہو, جن کے سروں پہ پگڑیاں ہوں, اور جو اللہ کی بات تمہیں سناتے ہوں, اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کون ہے؟ میرے بھائیوں, عشق رسول میں تو کیا, اللہ اس کے رسول کی محبت کو تو لے کر پھر رہے ہیں. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, میں نے گھر کی راحت چھوڑی, آرام چھوڑا, عشق رسول میں چھوڑا. کوئی گستاخ رسول بننے کے لیے نہیں چھوڑا کہ اگر تو نے مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ. ایک زمیندار کا بیٹا مولوی نہیں بن سکتا. تو میں عشق رسول میں نکلا تھا, میں کوئی گستاخی رسول میں تو نہیں. مجھے ضرورت کیا تھی تبلیغ میں جانے کی؟ تبلیغ تو عشق رسول کا پیغام ہے. تبلیغ تو 1.25 لاکھ نبیوں کا کام ہے. جنید جمشید ناچنے والا 6 سال اس کے پیچھے پھرے اور آج وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کرتا ہے, تو کیا کہو گے کہ یہ گستاخ رسول بن گیا ہے؟ اب اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں کہ تم کو تمہارے اندر کچھ اور ہے اور اوپر کچھ اور ہے. اس کا کوئی علاج نہیں. اس پر میں رونے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے اپنے ضلع میں ایک آدمی سے میں نے بات کی. میں نے کہا بتاؤ کوئی چیز ہو؟ کم نہیں, ہمیں سارا پتہ ہے, اوپر سے تم ٹھیک ہو پر اندر سے تم گستاخ ہو. اندر سے تمہارے یہ ہے کہ اندر تو اللہ نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. 6 بر اعظم میں لوگ پھرے اپنے پیسے سے, اپنی جائیدادیں بیچ کر, غریب لوگ. میں بھی عمر کوٹ سے آ رہا ہوں, وہاں ایک پیدل 1 سال کی جماعت چل رہی. مجھے بتاؤ کوئی اس طرح چل سکتا ہے پلے سے پیسے خرچ کر کے؟ یہاں تمہارے دادوں میں کتنی مشقت ہے دیہاتوں میں. مسجد میں نل کا کوئی نہیں, مسجد میں کوئی سونے کی جگہ نہیں ہے, مسجد میں کوئی آتا نہیں ہے, اور وہ مسجدوں کو دھو رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, اور گوٹھوں سے لوگوں کو کھینچ کر مسجد میں لا رہے ہیں. تو کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا, کیا ان کو کلمہ سکھا رہے ہیں؟ اگر یہ گستاخی رسول ہے تو پھر عشق رسول کیا ہے؟ وہ سندھ اس میں جماعت پیدل چل رہی تھی, نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے. انہیں کیا مشقت پڑی ہے کہ وہ وہاں جا کے سفر کریں اور تھکے کھائیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے بات سمجھو. یہ گستاخ یہی تو عاشق رسول ہیں, یہی تو اللہ اس کے رسول کا پیغام لے گا. تم خود سوچو, تم جلسے کرواتے ہو, تم خطیب کو پیسے دے کے لاتے ہو, پہلے طے ہوتا ہے کتنے دو گے, باقاعدہ طے ہوتا ہے کتنے دو گے. تو پیسے نہ دو تو وہ آنے کو تیار نہیں. ہماری جماعت گئی ایک شہر میں, تو ہمارا تو کسی سے مقابلہ نہیں, ہم تو ہاتھ جوڑتے ہیں, محنت کرتے ہیں کہ بھائی اللہ واسطے, اللہ کے واسطے, اللہ رسول کی مان لو. بہت بڑا مجمع آیا, میں نے بات کی تو کچھ ہمارے بھائی جو ابھی ذہنی طور پر نہیں ان کا ذہن کھلا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہیں, انہوں نے کہا اس کا توڑ کرو, اس کا توڑ کرو اور فلاں خطیب کو بلاؤ. میں نام نے فلاں خطیب کو بلاؤ, ان کے آ کے توڑ کرے اور ان کا کے رد کرے. ان کو بلانے گیا, انہوں نے کہا پہلے 3 لاکھ میرے دفتر میں جمع کراؤ پھر آؤں گا. تو چپ کر کے واپس آ گئے. ایک جگہ میں نے بات کی تو ایک وکیل صاحب آ کر ملے اور رونے لگے. تو 13 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور کچھ پلے نہ پڑا. 1.5 گھنٹے میں مفت میں دین کی بات پہنچا کے جا رہے. تو مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ 13 لاکھ خرچ کیا کچھ پلے نہ پڑا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ گیا آدمی, اور چلا گیا. اور میں مسجد چلا گیا. پھر میں نے ان کا حلیہ بتایا کہ یار اس حلیے کا ایک وکیل مجھے یہ کہہ کر گیا, پتہ تو کرو. تو وہ ڈھونڈ لیا گیا. میں نے کہا ان کو بلاؤ, میں ملنا چاہتا ہوں. ان کو بلایا گیا, کہا جی ہم نے
خطیب صاحب بلائے تھے 10 دن کے لیے، انہوں نے کہا ہر دن کا 1 لاکھ لوں گا، ہر دن کا 1 لاکھ، اور ہم ان کو لائے، کہا میرے ساتھ 2 نعت خواں ہیں، 50 ہزار وہ لیں گے، وہ دیا، لیکن ہمیں دین نہ سمجھ میں آیا، نہ ہمیں دین سمجھا کر گیا، اور آپ ہمیں مفت اللہ کی بات بتا کر گئے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم معززین بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں، کچھ آپ ہمارے اوپر نہیں، اپنے اوپر ترس کھاؤ، ہم کیا، ہم تو پردیسی ہیں، مسافر آئے ہیں، چلے جائیں۔ میں نے 1.25 گھنٹہ آپ سے بات کی ہے، اگر اس میں کسی ایک جملے میں کوئی بو ہو کہ ہاں دیکھا یہ ہے یہ گستاخی، بطور انسان ہونے کوئی بات میرے منہ سے اوپر نیچے ہو جائے، کوئی وحی تو ہے نہیں، طارق جمیل بول رہا ہے، کوئی نبی تو نہیں بول رہا، لیکن میرا مضمون تو صحیح ہے۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ میں نے بات تو آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کا رسول کا راستہ بتایا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کہو کہ تبلیغ والے گستاخ کا رسول ہیں تو یہ ظلم عظیم ہوگا، ہم قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول سے صلح کرو، تبلیغ کے کام کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولو، مہمان نواز بنو، کافر کو روٹی کھلاؤ، چھ جا کے مسلمانوں کو دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جو زندگی گزرے گی وہی زندگی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ میرا نبی تو اخلاق سکھاتا ہے، اور یہ مسلمان کو کافر کہنا، عرش ہل جاتا ہے جب کسی مسلمان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے کسی کو کافر کہنا، اتنا آسان ہے کسی کو گستاخ رسول کہنا، اتنا آسان ہے کسی کو رسول کا نام ماننے والا کہنا، اور اتنا آسان ہے عاشق رسول کا دعویٰ کرنا۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا، ہائے ہائے ہائے، فرمایا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، مجھے پتہ نہیں، ایسے کاٹا تھا کہ ایسے کاٹا تھا، مجھے نہیں پتا کیسے کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا۔ یہ عاشق رسول ہے، یہ ابو حنیفہ عاشق رسول ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایسے کرائے کے خطیبوں کی باتیں سن کر اپنے دین کا نقصان نہ کرو، اپنی آخرت کا نقصان نہ کرو، سمجھو اللہ کے واسطے، سمجھو احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ دین کا کام ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، 6 بر اعظم 7ویں کے قریب پہنچا ہوں، وہاں سے 7واں صرف 2 گھنٹے کے بحری جہاز کا تھا، 2 گھنٹے کا بحری جہاز، لیکن وہاں تو انسان کوئی نہیں ہے، وہاں تو برف ہی برف ہے، انسان کوئی نہیں ہے، کچھ برفانی ریچھ وہاں ہے، انسان کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ پیغام وہاں بھی لے کر پہنچتے۔ اور ہر جگہ جا کر لوگوں کو بات پہنچائی ہے، کوئی ان سے مال اکٹھا نہیں کیا، کوئی ان سے چندے اکٹھے نہیں کیے، کوئی ان سے شیرینیاں اکٹھی نہیں کی، ان کو اپنے ٹکٹ خرید کر ان کو جا کر اللہ کی بات لوگ پہنچا رہے ہیں، اور لاکھوں انسان نہیں، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئیں، کروڑوں۔ میرے اپنے تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کے ساتھ میرا گاؤں ہے، وہاں سن 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، اور تلمبا اس کا ضلع تھا۔ تلمبا میں اس نے بازار حسن قائم کیا 1818 میں، طوائفوں کی ایک منڈی وہاں قائم کر، وہ آج تک چل رہی ہے وہاں۔ تو کچھ سال پہلے مجھے خیال آیا یہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، انہیں دین کی دعوت دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو میرے پاس فلمی اداکاروں کی جماعت آئی، جواد وسیم تھا اس میں، خالد عباس ڈار تھا اس میں، ایک اور میوزک سے متعلق تھا نوجوان، وہ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا دیکھو میں وہاں سیدھا جا نہیں سکتا، لیکن تم فلمی شعبے سے ہو، ڈرامے سے ہو، یہ تمہاری لائن ملتی ہے، جاؤ ان کو جا کر دین کی بات سمجھاؤ۔ ساتھ ایک ساتھی اور تھا، تو وہ گئے، ان کو جمع کیا، اور ان سے کچھ 60-70 لڑکیاں اکٹھی ہوئی، تو ان میں سے ایک ساتھی نے کہا
بیٹیوں میں تم پر چادر ڈالنے آیا ہوں. تو وہ ایک جملہ میں تم پہ چادر ڈالنے آیا ہوں. تو انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، تم چادر ڈالنے والے کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ طارق جمیل، کیونکہ میرا اپنا علاقہ ہے تو وہاں پہ میرا نام تو جانتی ہیں، انہوں نے کہا اس سے کہو وہ آ کر ہمیں دین کی بات کرے. پھر میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، وہی 60-70 جمع ہوئی اور میں نے بیان کیا. کوئی پونا گھنٹہ میں نے ان سے بات کی. اس میں 10-12 لڑکیوں نے توبہ کی، اور ایک ان میں جو سب سے زیادہ ناچنے والی لڑکی تھی اور وہ دبئی جاتی تھی ناچنے کے لیے، وہ اس مجھے کیا خبر اندر کون بیٹھا، یہ تو مجھے بعد میں پتا ہے. وہ لڑکی خود آ کر مجھے بتا رہی کہ میاں صاحب میں نے توبہ کی ہے اور میرے گھر والوں نے مار مار کے میرا سر پھاڑ دیا ہے. وہ تو بغیرت ہوتے ہیں بیچارے، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور لڑکی ان کی کمائی ہوتی ہے. تو کہا میرے بھائیوں نے مار مار کے میرا سر پھاڑ دیا ہے کہ تو ناچ اور پیشہ کر، ہمیں روٹی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا ہے میرے ٹکڑے بھی کر دو گے تو اب میں یہ پیشہ نہیں کروں گا. میری کہیں شادی کرا دو، مجھ سے کہہ رہی میری کہیں شادی کرا دو. اور وہ بچی اب تک تائب ہے اور نائکہ نمبردارنی وہ ہوتی ہے جو دلال بنتی اور سودے کراتی ہے اور بیچ میں کمیشن لیتی ہے. اس نے توبہ کی. اس کی 3 بیٹیاں تیار تھیں، خود ڈھل گئی تھی، جو ڈھل جاتی ہیں تو نمبردار نہیں بنتی. اس کی 3 بیٹیاں تیار تھیں پیشے کی جو ان کو تیار کر رہی تھی. جب اس نے توبہ کی تو 3 بیٹیوں کو بٹھا دیا. ان کا خرچہ ابھی تک میں اٹھا رہا ہوں، ان کی شادی کہیں نہیں ہو سکی جتنا ان کا خرچہ ماہانہ میرے گھر سے جا رہا ہے. اگر یہ سب کچھ گستاخی رسول ہے تو پھر مجھے عشق رسول بتاؤ کیا ہے کہ ہم کنجر کے کوٹھے پر بھی پہنچے ہیں کہ انہیں اللہ کی بات بتائیں، انہیں اللہ کا پیغام سنائیں. اور ایک خطیب آتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کو کافر کہہ کے چلا جاتا ہے، وہابی کہہ کے چلا جاتا ہے، گستاخ رسول کہہ کے چلا جاتا ہے. جس نے دین کی خدمت کی یا دین کو آگ لگائی. بھائی تم تو ایسے ہاتھ جوڑتے ہو نا، سیدھے میں ایسے کرتا ہوں تمہارے سامنے، سیدھے ایسے کرتا ہوں. توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے اللہ رسول کو راضی کرو، اپنے اللہ رسول کو راضی کرو، اور اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو. یہاں چھوٹا سا مرکز ہے، جمعرات کو وہاں جایا کرو، ہر جمعرات کو وہاں جا کے بیان سنو، قیام کرو. ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا شروع کر دو. یہاں سے جمالی صاحب، پتہ نہیں بخش جمالی کی کیا جمالی، محمد بخش جمالی رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے. میں رائمنڈ پڑھا کرتا تھا اس وقت، وہ MNA ہوا کرتے تھے. تو کبھی جب تک وہ بندہ زندہ رہا اس نے اپنے 40 دن کا ناغہ نہیں کیا. ساری زندگی تبلیغ میں پھرا. اتنا بڑا سردار ہو کر وہ بستر اٹھا کے پھر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں پھر سکتے؟ اللہ کے رسول کی غلامی ہی تو بڑی سرداری ہے. تو میرے بھائیوں، میں ایک تو آپ سے سب سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اللہ اس کے محبوب سے صلح کرو، پچھلی پر توبہ کرو. توبہ کرو گے تو پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. نیت کرتے ہو اللہ سے صلح کی نیت کرتے ہو؟ صلح ہونی چاہیے. بڑی آسان، تم ادھر کو یا اللہ میری توبہ، ادھر وہ صلح کر لیتا ہے. اور اتنی لمبی چوڑی رحمت بتاتا ہے کہ دادو والے تیرے تو گناہ ہی چھوڑیں گے. تو اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو ایک دفعہ سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب اگر آپ نے دل سے کہی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دی. اور آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. اب اس توبہ کو لے کر ساری دنیا میں پھرو، اپنی مسجدیں کھولو تبلیغ والوں کے لیے، سمجھاؤ ان کو متولیوں کو کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ ہمیں ہماری نسل کو دین پر لانے والے ہیں. ان کے لیے دروازے کھولو. ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو مسجدوں کے دروازے تو کھولو. آپ کے پورے شہر میں کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس میں یہ اللہ کے مہمان نہ جائیں اور یہ آ کر ان کے گشتوں میں شریک ہو. اور ابھی نقد جو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہوں وہ اپنے نام پیش کر. لیکن لڑائی نہ کرو، اپنے
اپنے اپنے عقائد پر چلو، پر ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت سے رہو، پیار سے رہو۔ ہم سب مسلمان ہیں، کیوں کسی کو کافر کہہ دینا کوئی آسان کام، اور اس کا نفع کافر اٹھاتا ہے، مسلمان نہیں اٹھاتا ہے۔ تو مہربانی کرو، محبت کی فضا قائم کرو، ان جماعتوں کو اپنی مسجدوں میں آنے کی اجازت دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو نفع ہوگا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کر کے جنت بنا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز پڑھ دیتا۔ شادی شدہ ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے قریب ترین گھر اس کا ہوگا، جنت میں میرے قریب ترین گھر اس کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گے۔ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، اور ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں تباہ ہو جاتی ہیں ماں باپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اور بہت سے گھروں میں ماں باپ تباہ ہو جاتے ہیں بیویوں کی وجہ سے، اولاد ظلم کرتی۔ تو دونوں چیزوں سے بچو، بیوی کو اس کا حق دو، ماں کو اس کا دو، باپ کو اس کا دو۔ اگر ماں باپ مر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو، ان کے لیے خود قرآن پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو۔ اللہ نے بہنیں دی ہیں تو ان کو وراثت میں سے حصہ دو اگر ماں باپ مر گئے۔ بہنوں کا وراثت میں اللہ نے حق رکھا ہے، اور پورے سندھ میں کوئی نہیں ہے جو بہنوں کو وراثت میں حق دیتا ہو۔ اپنی کمائی میں بے شک تمہارا ہی حق ہے، لیکن اگر باپ کی طرف سے تمہیں 1 ایکڑ بھی ملا ہے تو اس میں تمہاری بہن کا حصہ ہے۔ اگر وہ دو گے تو آپ کا رزق پاک ہوگا، نہیں دو گے تو آپ کا رزق حرام ہوگا۔ تو بہنوں کو حصہ دینا اتنا ضروری ہوتا ہے، تو دو آپ کے رزق میں اللہ برکت دے کے اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔